رجالك يا بلادي يا أغلى من أولادي، وبحبك رح نادي يا أجمل عنوان. انت الأمل الباقي في كل الحمد لله بلاقي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ نکاح کی تقریب ہے، اور نکاح مسلمانوں کے پاکیزہ نظام معاشرت کا ایک اہم ترین جز ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا آج کے معاشرے میں جب پوری دنیا کا معاشرہ سامنے رکھا جائے تو بہت زیادہ آسان ہوا ہے کہ مسلمان اب دنیا کی وہ واحد قوم ہیں جو نکاح کے ذریعے سے وجود میں آنے والے خاندان اور خاندان کے ادارے اور اس کے حقوق اور اس کے فرائض اور اس کی زندگی سے متعلق بڑی واضح تعلیمات بھی رکھتے ہیں، اور اس کے نتائج اور اس کے ثمرات بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور بیسیوں شعبوں میں اور بیسیوں جگہوں میں مسلمانوں کی کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن آپ کے علم میں ہوگا شاید کہ آج کے ترقی یافتہ معاشرے بھی مسلمانوں کی اس ادارے کے، خاندان کے ادارے کے اور نکاح کے ذریعے سے جو تعلقات وجود میں آتے ہیں اور جس طرح نبھائے جاتے ہیں اس کے قائل ہیں، اور اپنے معاشروں کے لیے اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی تجویز دیتے ہیں کہ یہ چیز مسلمانوں سے سیکھنے کی ہے۔ دیکھیے، اس میں بسا اوقات، بعض اوقات تو جاننے والے ہوتے ہیں یا آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں دونوں جانب کے خاندان، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو بالکل اجنبی گھرانے جو اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اس کے دین کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک رشتے میں بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو رشتہ ان کا وجود میں آتا ہے یہ کتنا پائیدار اور کیسا دیر پا ہوتا ہے، اور اس سے ایک خاندان نہیں بلکہ کتنے خاندان باہم آپس میں جڑ جاتے ہیں اور کیسی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے جہاں میں اللہ جل شانہ نے جا بجا انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، وہاں پر خود سسرال کو، یعنی وہ رشتے جو نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے، یعنی ہمارے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نسب تمہیں دیا، تمہیں ایک پہچان دی، اور تمہارے لیے سسرال بنایا۔ صحرا عربی کے اندر سحر سسرال کو کہتے ہیں، کہ یہ بھی گویا کہ اللہ جل شانہ کا انعام ہے، اور ظاہر بات ہے یہ انعام نکاحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ رشتہ نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تین چیزیں ہیں، تین اس سے متعلق باتیں ہیں، جن میں سے دو پر تو آپ لوگ بہت تفصیل سے بات سنتے رہتے ہوں گے۔ ایک نکاح کی ضرورت اور اہمیت ہے، اور اس پر ہمارے ہاں بہت ہر وقت بات ہوتی ہے، اور الحمدللہ واقف ہر آدمی کہا جاتا ہے کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے، جس قدر جلدی ممکن ہو سکے اتنا بہتر ہے، والدین کی طرف یہ احکامات متوجہ ہیں۔ اور دوسرا، خود جو نکاح، یہ تو نکاح سے پہلے ہے، خود نکاح کے موقع پر نکاح کی تقریب یا رخصتی کی تقریب، یا جس کو ہم شادی کہتے ہیں پوری کی پوری، جس کا مرکزی جو عنصر ہے وہ نکاح ہے، اور اس کے بعد ولیمہ بعد میں ہوتا ہے، اس کے احکامات ہیں اور بتائے گئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے ثابت فرمائے ہیں، ثابت کیے ہیں، صحابہ کرام نے نکاح کر کر کے دکھائے ہیں کیسے کیے جاتے تھے اور اس معاشرے میں کیسے ہوتے تھے، اس کے بارے میں بھی اسلامی احکامات ہیں۔ اور تیسری چیز، نکاح کے بعد
جو زندگی وجود میں آتی ہے، جو رشتے قائم ہوتے ہیں، وہ زندگی کیسے گزاری جائے گی اور اس کی لاج کیسے رکھی جائے گی، ان رشتوں کا بھرم کیسے رکھا جائے گا، ان رشتوں کا تقدس کیسے رکھا جائے گا، اور ایک خوشگوار اور اچھی ازدواجی زندگی کیسے ہوگی. یہ 3 باتیں ہیں جو نکاح سے متعلق ہیں. پہلی چیز نکاح کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے. دوسری چیز نکاح کا طریقہ ہے کہ نکاح کیسے ہونے چاہیے، مسلمانوں کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، اور تیسرا نکاح کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. ان تینوں میں کہیں پر بھی ہمیں کسی حوالے سے کسی گرے ایریا میں نہیں چھوڑا گیا، کسی ایسی چیز جگہ نہیں چھوڑا گیا کہ ہمیں نہ پتہ ہو کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اس کے بارے میں تفصیلی احکامات ہیں، قرآن سنت دونوں میں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے پوری چیزوں کی گفتگو موجود ہے. تو جو نکاح اور شادی کی تقریبات ہیں اس کے بارے میں تو ہر وقت یہ گفتگو حضرات علماء منبر و محراب سے کہتے رہتے ہیں کہ اس میں سادگی لائی جائے. مسلمانوں کی جتنی چیزیں جو مسلمانوں کی ضروریات ہیں یا جہاں فرائض اور واجبات ہیں یا ان کی زندگی کے حصے ہیں، اس میں ایک اہم ترین چیز اس کی سادگی ہے. دیکھیں یہ نکاح کا جو عمل ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے 20 بار، آپ اس کے وقت کا اختصار دیکھیے. اس میں اصل جو جز ہے وہ ظاہر ہے ایجاب و قبول ہے، اور اس سارے عمل میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے، اور 2 منٹ میں یہ اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے. یعنی یہ رشتہ قانونی اعتبار سے قائم ہو جاتا ہے، شرعی اعتبار سے قائم ہو جاتا ہے، جس میں گھڑی کے حساب سے 2 منٹ نہیں لگتے. لیکن ان 2 منٹوں جس کی وجہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کو ہم لوگوں نے جب پھیلایا اور اس کے اندر ضروریات اور اس کے اندر تقاضے اور اس میں دنیا داریاں اور اس میں رسوم اور رواج اور اس میں چیزیں ڈالتے گئے آج اس کو کیسا وبال جان بنا دیا. آج اس کے تصور سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے بیاہنے کے تصور سے. اور بعض معاشروں میں اس میں معاشروں کا فرق ہے، کہیں پر لڑکوں والوں پر بے تحاشا بوجھ ہے، کہیں پر لڑکی والوں پر بے تحاشا بوجھ ہے. مختلف علاقوں کی اپنی روایات ہیں، اپنے رواج ہیں، لیکن اس کو ہم مشکل کرتے چلے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن اور لوگوں میں رہ رہے تھے بر صغیر میں، ہمیں ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہنا تھا، ہم نے اپنی ان پڑوسی قوموں سے رسوم و رواج لیے، جو کچھ ان کے ہاں ہوتا ہوا دیکھا اس کو اپنے ہاں شامل کرتے چلے گئے. اور شامل کرتے کرتے آج ہم اس چیز سے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں اپنے خاندان کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں نکاح سے مراد صرف یہ نکاح نہیں جو یہاں مسجد میں ہوتا ہے، پوری جو تقریب ہے کا وہ ایسے رکھی گئی، اتنی سادہ جیسے کہ 2 رکعت نفل تھی اور پڑھ لی گئی. ایسا بھی یعنی ان کی آپ بیتی پڑھیے اور ان کے حالات دیکھیے. قریب کے زمانے کے بزرگ ہیں، 1980 کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اسی طرح اتفاق سے پہلے خیال نہیں آیا، نماز کے بعد وہ جن صاحب سے نکاح تھا وہ بھی اسی محلے کے رہنے والے تھے، وہ نوجوان اس کے والد کو بلا لیا، لڑکے کو بلا لیا کہ آ جاؤ بھائی نکاح ہے، ادھر بٹھا کر نکاح پڑھا دیا. اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر کسی سے کہا کہ بھائی مغرب کے بعد رکشے میں بہن کو ان کے گھر چھوڑ دینا جا کر، اور ہو گیا نکاح ہو گیا، کوئی رکشے میں بٹھا کر ان کے گھر چھوڑا. تو وہ ان کے گھر جا کے وہ پہنچا دیا، خود ہی پہنچا دیا ان کے گھر، کہ نکاح تو ہو گیا تھا. یہ کل کہتے ہیں نکاح. تو کہنے لگے کہ وہ محلے میں باتیں تو ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں محلے میں لوگ کہیں کہ ارے کسی رشتہ داروں نے کہا ارے ہماری تو ناک کاٹ دی. اس طرح کوئی نکاح ہوتے ہیں، اس طرح کوئی رخصتیاں ہوتی ہیں. خود سے لڑکی کو ان کے گھر بھیج دیا، خود پہنچا آئے. تو فرماتے تھے کہ میں مزاحن کہا کرتا تھا اپنے رشتہ داروں سے کہ میری تو ناک آگے دیکھ لو، کٹی ہوئی نہیں ہے، لگی ہوئی ہے، اور جس کی کٹی ہو مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. تو یہ ان حضرات نے جو اس طریقے سے شادیاں کیں آخری دور میں اپنی اولادوں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ اس میں جو غیر ضروری چیزیں ہم نے داخل کی ہیں اس کو نکالیں، اس کے بغیر یہ کام ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں. فضول خرچی ایک ایسی چیز ہے کہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرآن میں کہا گیا ہے. اور ہمارے ہاں شادیوں کی تقریبات میں جس بے دردی کے ساتھ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے وہ یقیناً فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے. اس کی وجہ سے ہم اس کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. اس نکاح کی جو برکات ہونی چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی فقیر ہو اور وہ نکاح کرے تو وہ غنی ہو جائے گا، وہ مالدار ہو جائے گا.
میرا اور آپ کا تجربہ یہ ہے کہ اچھے بھلے مالدار لوگ نکاحوں کی وجہ سے فقیر ہو جاتے ہیں، شادیوں سے پہلے ٹھیک ٹھاک ان کے پاس ہوتا ہے اور شادیوں میں قلاش ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے وہ جس طریقے سے نکاح کہا گیا تھا، جس روح کے ساتھ، جس اسپرٹ کے ساتھ، جن احکامات کے ساتھ، جب ہم نے اس کو چھوڑا تو اس کے ثمرات بھی چھوٹے۔ نکاح کے نتیجے میں تونگری اور غنا اور فراخی اور کشائش آنی چاہیے، یعنی گھر کے اندر فراخی آنی چاہیے اس کے نتیجے میں، یہ اس کے اثرات ہیں، نہ یہ کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے نکاح کے نتیجے کے اندر قلاش ہو کر بیٹھ جائیں اور فارغ ہو جائیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کا ہم مشاہدہ ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آئی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس کو نکالیں اپنی زندگیوں سے۔ یہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہیں اور اچھی بھلی عبادت کو عبادت نہیں رہنے دیتی اور اس کے ثمرات اور اس کے نتائج سے محروم کر دیتی ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے عرض کیا، نکاح کے بعد رہنا سہنا کیسے ہونا اور نکاح جو ہے وہ کیا مطالبہ کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ دو خاندان ہوتے ہیں، ہم ہندوستان بر صغیر میں اس کو لڑکی والے کہتے ہیں اور لڑکے والے کہتے ہیں کہ دو گھرانے ہوتے ہیں۔ یہ دو گھر اس نکاح کے نتیجے میں ایک دوسرے سے قریب آئے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوا ہوتا ہے۔ آگے ان دونوں گھرانوں کے تعلقات کی استواری اور ان کی پائیداری ان دو میاں بیوی کے باہم آپس کے تعلق کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لڑکا اور لڑکی یعنی میاں بیوی خوش ہیں تو ان دونوں گھرانوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے درمیان جتنی بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں یا ان کے درمیان جتنی مسائل پیش آتے ہیں، وہ مسائل پھر دو افراد کے درمیان نہیں رہتے، وہ مسائل دو گھرانوں کے درمیان اور دو خاندانوں کے درمیان اور بسا اوقات دو برادریوں کے درمیان وہ مسائل آ جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بعد میں رہن سہن کا طریقہ اور حسن معاشرت اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ گھر اخلاق سے بستے ہیں، گھروں کو بسانے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ گھر پیسوں سے بستے ہیں اور نہ گھر سامان اور اسباب سے بستے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے نکاح کے موقع، شادی کے موقع پر دنیا جہان کے ساز و سامان اور اسباب کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے، اور معاشرہ اس سے مجبوراً کرواتا بھی ہے، مرے یا جیے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اور اسی طرح لڑکے والے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنی خوشی کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے، وہ بھی خوب پیسہ بہاتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے گھر بستے نہیں ہیں۔ اس پر کوئی اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ جس کے ہاں خرچہ زیادہ کیا گیا، جس کے ہاں بارات زیادہ لمبی چوڑی ہوئی، جس کے ہاں کھانا زیادہ اچھا دیا گیا، جن کے ہاں جہیز زیادہ تھا، تو ان کو خوشگوار ازدواجی زندگی بھی اس کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ گھر بستے ہیں اخلاق سے، اور اخلاق کے احکامات دونوں کی جانب متوجہ ہیں، لڑکے والوں کی جانب اور خود لڑکے کی طرف بھی، اور لڑکی والوں کی طرف بھی اور خاندان کی طرف بھی۔ اللہ جل شانہ نے مردوں کو الرجال قوامون علی النساء قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، ان کو اپنے دل کو زیادہ بڑا کرنا چاہیے۔ اور جب ایک ایسے گھر سے ان کا رشتہ ہوا اور ایک بچی اللہ کے نام پر اور اس کے دین کی وجہ سے اپنے سارے رشتے ناتے اور اپنے سارے گھر کے آرام اور آسائش اور اپنی ماں کی شفقتیں اور باپ کی محبتیں چھوڑ کر ان کے گھر آئی ہے، تو ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی اس قربانی کو دیکھنا چاہیے اور اس کو وقت دینا چاہیے جہاں وہ نئے خاندان میں ایڈجسٹ ہو سکے۔ یہ پہلے دن سے نہیں ہوتی یہ چیزیں، یقیناً گھرانوں کے طور طریقے میں اور ان کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے، اور نشست و برخاست میں، تہذیب و تمدن میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، بسا اوقات دو گھرانوں کو ایک دوسرے کی خوبو سمجھنے کے اندر، ایک دوسرے کے قریب آنے میں، ایک دوسرے کی یہاں کے رسوم و رواج سمجھنے میں، تو اس کا وقت دیا جانا چاہیے جتنے وقت کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو۔ اور اس کی وجہ سے لڑکے کو چاہیے اپنی گھر والی کی وجہ سے، حدیث شریف کے اندر سسر کو
دوسرا والد کہا گیا ہے، کہا کہ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ وہ بھی والد ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، تو باپ کی طرح کے احکامات ہیں اس کے، اور ساس کے لیے گویا خالہ اور ماں جیسے احکامات ہیں۔ جب ان رشتوں کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اچھے ہو جاتے ہیں، یہ میٹھے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو ان چیزوں کی طرح دیکھا جائے جس طرح ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مشرقی معاشروں میں عام طور پر زندگیاں افراد کے باہم آپس میں نہیں ہوتی، خاندانوں کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ مشرقی معاشروں میں ابھی تک پورے گھرانے آپس میں وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک تو مغربی گھرانے ہیں کہ جہاں پر اول تو مغرب میں نکاح کا تصور ہی کم ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو دو افراد کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ، خالہ اور پھوپھی، چچا اور ماموں، اور اس کے بعد اگلے رشتے، ان کا تصور کم ہے، کہیں ہوگا اکثر جگہوں پر نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں ابھی تک خاندانی نظام موجود ہے، اور آپ دیکھتے ہیں شادیوں نکاحوں کے موقع پر یہ سارے رشتے نظر بھی آتے ہیں، خالائیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، نانی نانا دادا دادی جس کے، تو یہ لوگ اس پہ جب اپنے بچوں کو تعلیم دی جائے اور جب ان کو سکھایا جائے تو رشتوں کا تقدس ان کے دلوں میں بٹھایا جائے اور ان کو ان رشتوں کا خیال رکھنے کا کہا جائے۔ آج کل کی ہم جس قسم کی تعلیم بچوں کو اداروں میں دیتے ہیں، عصری اداروں میں عام طور پر، تو وہاں فرد کے حقوق کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنے حقوق کے لیے گویا سر تان کر کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے سارے حق وصول کرنے ہیں، اور اس کی لائف اور اس کی پرائیویسی اور اس کی انفرادیت اور اس کا ذہن بنتا ہے عام طور پر۔ اس میں دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے، دوسرے کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنا، اپنی راحت کو قربان کرنا، یہ تعلیم ہمارے تعلیمی اداروں کے نظام تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ گھروں میں دی جانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جہاں پر خاندان رہتے ہوں اور خاندانوں سے جہاں پر مراسم اور تعلقات ہوں آپس میں، تو وہاں پر کس طریقے کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ اور ان کے خاندانوں کا، یہ وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ بس آپ پوچھیں۔ ہم سے لوگ دارالفتاح میں ہم سے پوچھتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں، خاتون پوچھتی ہیں، یہ بتائیے مولانا مجھے یہ بتائیے، کیا میرے ذمے اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت ہے؟ کیا میرے ذمے اپنے ساس سسر کو کھانا کھلانا ہے؟ کیا میرے ذمے فلانا؟ وہ اس کے فقہ کے احکامات کسی نے بتا دیا ہوتا ہے کہ بھائی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہر کے ذمے تمہارے ذمے تمہارے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے؟ تو پھر پوچھتے ہیں فون کر کے کہ بتائیے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہے آپ کے ذمے، مگر آپ کے شوہر کے ذمے آپ کا علاج معالجہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے شوہر کے ذمے جو نان نفقہ اور جو سکنا ہے، جو ضروری، جس کو ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں، پھر تو دونوں طرف سے بات آئے گی، اس کے ذمے پھر یہ چیزیں ہیں فقط آپ کی۔ وہ جو اس سے زیادہ کرتا ہے اور وہ جو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے رکھتا ہے، وہ کوئی ان ضابطوں کو دیکھ کر تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ تو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دونوں جانب سے قربانی کی جاتی ہے، اور اپنی اوپر واجب اور فرض سے بڑھ کر ان حقوق کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت دونوں جانب ہونی چاہیے۔ اور خاندانی نظام میں جہاں پر بے شک وہ خاندان ایک گھر میں نہ رہتے ہوں لیکن خاندانی تعلقات ہوتے ہیں، مراسم ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، اس کو نبھانا اور اس کا خیال رکھنا، اس کی لاج رکھنا، یہ بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ بچوں کو سکھانے کی چیزیں، اگر یہ نہ سکھائی جائیں تو یہ معاشرہ ہمارا ویسے ہی تتر بتر ہو جائے گا اور ویسے ہی بکھر جائے گا جیسے آج مغربی معاشرہ آپ کو بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ صحیح معنوں میں پوچھئے، آج مغرب کی سب سے بڑی پریشانی، ان کو معاشی مسائل تو ہے نہیں، ان کو فوجوں کے اور کوئی عسکری مسائل بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے یا ان کے پاس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ڈنڈا نہیں ہے۔ آج اگر آپ کی مغربی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ پوچھیں ان کے کسی بھی سوشل سائنٹسٹ سے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مغربی معاشرے میں، تو وہ کہے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ خاندانی نظام کا ہے اور گھر کے ادارے کا مسئلہ ہے، کہ گھر کا ادارہ بکھر گیا اور ادارہ رہا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں ایک ابتری پھیلتی ہے وہ آج اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے خود
بعض مغربی مفکرین کے وہ مضامین پڑھے ہیں جس میں انہوں نے اپنے اس معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس بارے میں اگر ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے تو مسلمانوں سے مل سکتی ہے. ان کے ہاں یہ چیزیں محفوظ ہیں اور ہر قسم کے طبقات میں محفوظ ہیں. ان مسلم ممالک میں بھی جہاں دولت کی ریل پیل ہے وہاں پر بھی الحمدللہ محفوظ ہیں, اور ان مسلم ممالک اور مسلم معاشروں میں بھی جہاں بہرحال غربت اور افلاس ہے وہاں پر بھی محفوظ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ مناظر عام طور پر ابھی نہیں دیکھے اپنے معاشرے میں. یہ کراچی پاکستان کا ایڈوانس ترین شہر سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ مناظر ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھے کہ ان گھروں میں اور ان فلیٹوں میں جوڑے بغیر نکاح کے رہ رہے ہوں اور یہ عام سی ایک بات ہو, ایک بالکل عام بات ہو. میری دادی جو تھیں, دادا کے بڑے بھائی کی جو اہلیہ تھیں وہ انگریز تھیں اور نو مسلم تھیں. ان کی ایک پہلا نکاح بھی تھا, شادی تھی جو ختم ہوئی, پھر ان کی شادی میرے دادا سے ہوئی. تو ان کے جو پہلے شوہر تھے ان سے ان کی اولاد بھی تھی. ابھی کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے, ان کے پہلے شوہر سے ان کے ایک نواسے وہ آئے پاکستان ہم لوگوں سے ملنے کے لیے. ہم ان کو مدر کہا جاتا تھا. وہ جو ہماری دادی تھیں بڑی فاضلہ خاتون تھیں, قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا انہوں نے. ہمارے دادا جان بہت بڑے عالم تھے, بڑے مشہور. تو وہ جو ان کے لوگ آئے, وہ ان کے جو نواسے آئے یہاں پر, 50-55 سال ان کی عمر تھی, ڈاکٹر تھے وہ. تو بچوں کا میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, تو بتایا کہ میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. تو میں نے بیٹا کیا کرتا ہے, بیٹے کا بتایا بیٹا فلانا کام کرتا ہے اور فلانے شہر میں رہتا ہے, اور وہ خود نیوزی لینڈ میں رہتے تھے. کہتے ہیں بیٹی میری سوئٹزرلینڈ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے اور 2 سال سے وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اب ان قریب دونوں شادی کر لیں گے. تو یہ والد صاحب بغیر کسی تحمل کے اور بغیر کسی اس میں کسی عیب کے بتا رہے تھے کہ وہ 2 سال سے فی الحال بغیر نکاح کے رہتی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش دونوں میں کی جا رہی ہے, اور وہ ہو جائے گی تو پھر یہ دونوں مجھے امید ہے کہ شادی بھی کر لیں گے, اور اگر نہ ہوئی تو گویا کہ پھر کسی اور کے ساتھ. یہی مراحل عام مناظر ہیں مغربی معاشرے کے جس کو قبول کر لیا ہے والدین نے. یعنی یہ والد کارگزاری سنا رہا ہے تو والدین نے قبول کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے معاشروں میں یہ مناظر نہیں آئے, جہاں اور مغربی تہذیب کی ساری چیزیں ایک طوفان بلاخیز کی طرح امڑتی چلی آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, اور ہماری روایات کو اور ہمارے اقدار کو اور ہمارے خاندانی نظام میں جو چیزیں تھیں اس کو, ہماری مذہبی تہذیب کو, اس سب کو بہا لے جا رہی ہیں. اس میں اس کا اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ چیزیں بھی نہ کہیں کل ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جائیں. تو یہ نکاح کی مجالس یہ, اور اس کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد وہ زندگی جو قرآن و سنت نے بتائی ہے میاں بیوی دونوں کو, یہ اب اس دور میں مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے, جس پر مسلمانوں کو اللہ جل شانہ کے سامنے بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چیز وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ ان کے اندر موجود ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے معاشروں میں آج جو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنے دائیں بائیں دیکھیں, اس رشتے کے نتیجے میں قائم ہونے والے خاندان میں اور اس گھر میں کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں, کتنا خیال رکھا جاتا ہے, کیسی خدمتیں کی جاتی ہیں, اور کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک غم گساری ہوتی ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ جل شانہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. نکاح کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا اعلان ہونا چاہیے. اعلنوا بالنکاح وجعلوه فی المساجد, کہا گیا کہ اس کو مسجدوں میں نکاح ہونے چاہیے. تو یہ نکاح جس میں ہم بیٹھے ہیں اس لحاظ سے بابرکت ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ اس نکاح کو مسجد میں پڑھایا جا رہا ہے, مسجدوں میں ہونا چاہیے. ویسے بھی نکاح کے لیے کہا جاتا ہے کہ رشتہ وہ ہے جو اللہ کے نام کے اوپر قائم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے اس نام کی ہمیشہ لاج رکھنی چاہیے. میں نے عرض کیا اور اس بات کو میں پھر سے کہوں گا کہ اس رشتے کے ثمرات دیکھنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی دیکھنے کے لیے, پرسکون زندگی دیکھنے کے لیے اپنے اخلاق اچھے کرنے کی ضرورت ہے.
اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوں گے اور ہم نے نہیں سیکھے ہوں گے تو کبھی بھی ہم کسی اچھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھ سکتے. انسان کا سب سے بڑی آزمائش ہی یہی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے دنیا میں اپنے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے اس مقصد کا ذکر فرمایا کہ لِأُتِمَّ مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اخلاق لوگوں کو سکھانے کے لیے اور ان کے سامنے ایک اونچے اخلاق کا معیار اور پیمانہ قائم کرنے کے لیے. اور اللہ جل شانہ نے آپ کے ان اخلاق کی تعریف انک لعلی خلق عظیم کے ساتھ فرمائی ہے کہ آپ بلندیوں پر ہیں، اخلاق کی اچھائیوں کی چوٹیوں کے اوپر ہیں. آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جس طرح کے رویے رکھے اور جیسے کر کے دکھایا، وہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے مثال ہے، ایک مشعل راہ ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں مختلف زمانوں میں رہی ہیں. خدیجہ الکبریٰ کے زمانے تک تو ایک تھیں، ان کے بعد پھر آپ کے اور نکاح بھی ہوئے. آپ ایک گھر میں رہتے تھے اور اپنی بیویوں کے درمیان باریاں تقسیم کی ہوئی تھی امہات المومنین کے درمیان. کسی ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، کسی دوسری اہلیہ صحابہ کے ہاں کوئی اچھی چیز پکی جو حضور کے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پکا کرتی تھی. سیرت کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کی اچھی چیزیں آپ کے گھر میں، سارے گھروں میں جو امہات المومنین کے تھے، ازواج مطہرات کے تھے، کبھی کبھار اچھی چیزیں پکا کرتی تھیں. تو کسی ایک بی بی صاحبہ کے ہاں گوشت پکا اور انہوں نے یہ سوچ کر کہ کبھی کبھار پکتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کم ملتا ہے تو میں ان کے پاس بھجوا دوں. ایک پیالے کے اندر گوشت کی بوٹیاں اور شوربہ رکھ کر اور اس کو ایک اپنی ملازمہ کو دیا کہ جاؤ اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ. آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کے گھر میں ہوتے تو ظاہر بات ہے چولہا بھی اسی کا جلتا تھا اور انہی کی مہمانی ہوتی تھی ایک طرح سے. اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مہمان ہو تو میزبان کا دل یہی چاہتا ہے کہ میں خود اکرام کروں. تو جب وہ پیالہ آیا، وہ نگرانی لے کر آئی پیالے کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا کہ میرے گھر میری باری ہے جو 7ویں 8ویں دن آتی ہے اور اس دن بھی کھانا وہاں سے آ گیا اور کھانا پیچھے سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو آپ نے یوں کر کے اس پیالے کو جو ایک ہاتھ مارا تو وہ زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا اور وہ شوربہ اور گوشت بکھر گیا. فوراً آپ کو خیال آیا کہ شاید اچھا نہیں ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس منظر کو. اس لونڈی سے کہا، وہ جو آئی ملازمہ، کہ تیری ماں کو غیرت آ گئی. یعنی ان کی طرف سے ان کو ایک عذر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھ تیری ماں کو غیرت آ گئی کہ اس کا گھر ہے اور اس کی میزبانی ہونی چاہیے، کہیں اور سے کھانا. آپ کا مہمان آئے اور آپ کے پڑوسی کھانا بھیج دیں آپ کے گھر میں، تھوڑی غیرت تو انسان کو آتی کہ کیا میں کھلا نہیں سکتا مہمان کو اگر اس خیال سے ہو. تو فرمایا کہ تیری ماں کو غیرت آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہو، مداوا کیا ہو؟ یعنی یہ غلطی تو ہو گئی، اس پیالے کو تو ہم نے ہاتھ مار دیا، وہ گر گیا، اب مداوا کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی شوربہ، کہ ایسے ہی پیالے میں ایسا ہی شوربہ ڈال کے بھجواؤ جہاں سے آیا، کیونکہ یہ خبر تو وہاں جائے گی کہ پیالہ ٹوٹ گیا اور توڑ دیا گیا. یہ طریقہ ہے اپنے گھروں میں. اگر آپ سوچیں ہم لوگ ہوں اور ہمارے سامنے ایسے معاملات ہوں، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور ہم اس کو اگر اصلاح بھی کریں تو کس طریقے کے ساتھ کریں، اور اگر ہم کسی کو سمجھائیں بھی تو کس طریقے کے ساتھ سمجھائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ ازدواجی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں اس کو خوشگوار بنانے کے لیے سب سے بڑی مثال ہے دنیا انسانیت کے سامنے. پوری دنیا کے سامنے اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں. تو دونوں گھرانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے گھروں میں کوئی چیز لائیں، یعنی کوئی طور طریقے لانا چاہیں اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کا کوئی مزاج بنانا چاہیں، تو وہ سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، سنت کو دیکھ کر ہونا چاہیے. اور آخری بات میں عرض کروں کہ نکاح میں آپ لوگ نکاح کا خطبہ سنتے رہتے ہیں اور نکاح کے خطبے میں قرآن پاک کی چند آیات پڑھی جاتی ہیں
اور یہ خطبہ آپ دیکھیں جو قرآن کی 3 آیتیں پڑھتے ہیں، تینوں آیتوں کا مضمون یا تینوں آیتوں کا موضوع ایک ہی ہے، اور وہ تقوی ہے۔ تینوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی 6-7 ہزار آیات میں سے نکاح کے خطبے میں پڑھنے کے لیے جن 3 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، ان کا موضوع یا ان کا عنوان تقوی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگیاں انہی کی خوشگوار ہوں گی اور زندگیاں انہی کی اچھی ہوں گی، اور وہی اس کی مسرتوں سے، نکاح کی مسرتوں سے وہی لوگ لطف اندوز ہوں گے جن کی زندگیوں میں تقوی ہوگا۔ اگر تقوی ہو میاں بیوی دونوں کی زندگیوں میں تو دونوں کو اگلی زندگی کا لطف آئے گا اور ان کو اچھی زندگی معلوم ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا خوف، تقوی اللہ کے خوف کو کہتے ہیں، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو یاد رکھیے گا کہ آپ اس نکاح نامے میں جتنی مرضی شرائط لکھ لیجئے اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جتنی مرضی باتوں کو طے کر لیجئے، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے دل کے اندر تو خوشگوار زندگی نہیں آ سکتی۔ خوشگوار زندگی اسی صورت میں آئے گی جب اللہ کا ڈر ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اخلاق کا جو معیار قائم کیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہم اردو میں اخلاق کہتے ہیں فقط چہرے پر مسکراہٹ کو، یا خوش خلقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی بڑا مسکراتا ہو، اسمائلنگ فیس ہو، ہم کہتے ہیں جی خوش اخلاق ہے۔ عربی میں اخلاق کی بڑی، اور فقہ میں اخلاق کی بڑی وسیع ایک اس کا میدان ہے، اور اس میں ساری اچھی عادات، جتنے اچھے اوصاف ہیں وہ سب اخلاق کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کا معیار کیا قرار دیا، یعنی کسی آدمی کے اخلاق پرکھے کیسے جائیں گے، اس کی کسوٹی کیا ہے، اور کیسے کس ترازو پر تولے جائیں گے کہ اس کے اخلاق کے بارے میں کہا جا سکے کہ اخلاق اچھے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے اس کے اخلاق کی کسوٹی یا اس کا معیار یا اس کا ترازو وہ اس کا معاملہ اس کے گھر والوں کے ساتھ وہاں دیکھا جائے گا۔ کاروباری دنیا میں مسکراہٹیں بکھیرنے کو اخلاق نہیں کہتے، کہ جہاں اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنے گاہکوں کے ساتھ فقط خوش خلقی کے مظاہرے کرنا، یہ اخلاق صرف نہیں ہے۔ اخلاق کی کسوٹی اور معیار گھر کے اخلاق ہیں، جہاں انسان مجبور نہیں ہوتا۔ یہ تو کاروباری مسکراہٹیں ہیں، یہ تو آج سب سے زیادہ آپ کو ان معاشروں میں نظر آئیں گے جہاں مادی ہے جتنے عروج کے اوپر، اور جتنے زیادہ عروج وہاں اتنا زیادہ اس کے لیے چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو اصل اخلاق ہیں گھر کے اخلاق، اور گھر سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ کسی آدمی کے اخلاق معلوم کرنے ہوں تو اس کی اہلیہ سے پوچھنا چاہیے، وہ جو بتائیں وہ اخلاق صحیح ہوں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا معاملہ کیسا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ایک عزیز کو جاننے والے تھے، انہوں نے ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی۔ دعوت جب کی، حضرت تشریف لائے، دعوت ہوئی، تو حضرت نے دعوت کے بعد ان صاحب سے، پردے کے پیچھے اہلیہ صاحبہ تھیں، ان صاحب کی میزبان کی، تو حضرت نے ان کی اہلیہ سے کہا پردے کے پیچھے سے کہ کھانا بہت اچھا بنا ہوا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کھانا بڑا لذیذ تھا، آپ نے بڑی محبت سے پکایا ہوگا۔ انہوں نے یوں جیسی حوصلہ افزائی کی، وہ دھواں دھار رونا شروع ہو گئیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ بھی اس میں رونے کی کیا بات ہے، کیوں روئیں؟ تو فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگیں کہ جو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے شوہر کے بارے میں کہا، 30 سال سے ان کو ایسا کھانا پکا کر کھلا رہی ہوں، 30 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کھانا اچھا پکا ہوا ہے۔ کہتے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں یاد کہ ان 30 سالوں میں اس نے یہ کہا ہو کہ اری نیک بخت کھانا اچھا بنا ہوا ہے۔ تو اس پر وہ حضرت کی تعریف پر رو پڑی کہ دیکھو پہلی دفعہ زندگی میں کھلایا اور اس کی ستائش کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ مرید صاحب بیٹھے ہیں ان کو 30 سالوں سے کھلا رہی ہوں کہنے لگی، لیکن کبھی نہیں بولے۔ تو یہ اخلاق گھروں کے اندر اس کا رواج ہونا چاہیے، اور بیویوں کی ستائش کرنے سے اور ان کی تعریف کرنے سے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے کوئی مردانگی پہ چوٹ نہیں پڑتی انسان کی، اور کوئی اس کی مردانگی پر حرف نہیں آتا۔ بعض غیر مسلم معاشروں میں شاید اس کو بھی بڑا ترے خانی سمجھی گئی کہ بیویوں کی تعریف کیوں کی جائے اور ان کی ستائش کیوں کی جائے، تو ان کا دل رکھا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے مشورے مانے جائیں۔ ازواج مطہرات نے بڑے بڑے موقعوں پر، یہ دیکھیں بڑے بڑے موقعوں پر، صلح حدیبیہ جیسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ سارے احرام کھول دو،
اور سارے سر منڈوا دو, ہم نہ جنگ کریں گے نہ عمرہ کریں گے, ہم واپس جائیں گے. تو جب واپس آئے تو دیکھا تو سب ساکت بیٹھے ہوئے, گویا کوئی اپنی جگہ سے, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں, تو شاید کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا صدمے کی وجہ سے, خاموش بیٹھے. گھر واپس آئے, کیفیت حضرت ام سلمہ نے دیکھی, کہا کہ میں نے تو سب سے کہا لیکن کوئی ہلا نہیں ابھی تک اپنی جگہ سے, ساکت و جامد بیٹھے. فرمایا رسول اللہ آپ اپنا سر منڈوا دیجئے اور آپ جا کر اپنا احرام کھول دیجئے, آپ کو دیکھ کر سارے کر لیں گے ایسے ہی. یہی فرم کیا, باہر آئے, اپنا سر منڈوایا, احرام کھولا, آپ کو دیکھتے ہی پتہ چلا آپ نے کر لیا, سب نے کر لیا. اور بیسیوں مواقع ایسے دکھائے جا سکتے ہیں جہاں ازواج مطہرات سے مشورے اور ان کے مشوروں کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے, ان کی رائے لی ہے اور ان کو اور ایک اعتماد دیا ہے ان کو, جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے معاشرے میں آپ ان کا کردار دیکھیے. صحابہ اپنے فیصلے اور چگانے کے لیے اور اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے اور اپنے علمی اختلافات کو دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتے ہیں. تو اتنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے اتنا ان کو اعتماد دیا اور اتنا ان کو ایجوکیٹ کیا اور اتنا ان کو چیزیں بتائیں کہ بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور انہی کی رائے پر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فرما دیا. تو یہی قرآن و سنت کے اندر, قرآن کی تفسیر میں آپ دیکھیے صحابہ کے اختلافات ہیں, بعض جگہوں پر فیصلہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ یہ مطلب ہے اس آیت کا اور اس کو تسلیم کیا گیا. تو یہ اسلامی معاشرے میں خواتین کو اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی, اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ شریعت کی تشریح و تعبیر کے اندر ان کی رائے کا اعتبار کیا گیا. جو نبی جس کام کے لیے بھیجے جاتے تھے ان کی رائے کا اعتبار کیا گیا, ان کی رائے مانی گئی ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے گھروں کا ماحول اسی قسم کا رکھنا چاہیے اور حقیقی دینداری ہونی چاہیے. دینداری کے نام پر ایک دوسرے کے حقوق کا استحصال نہیں کرنا چاہیے. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے حقوق کا استحصال دینداری کے نام پر نہ ہو. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے تشریف لیں, جو ہے لوگ نکاح کس کا ہے وہ بھی آگے آ جائیں اور جو لڑکی کے والد یا ان کے وکیل ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. شایان کون ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور صفدر احمد خان صاحب کون ہیں؟ جی آپ تشریف فرمائیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بچی سے آپ نے اجازت لے لی تھی؟ جی ٹھیک ہے, آپ کے سامنے اجازت لی گئی. ٹھیک ہے. یہ جو مہر لکھا گیا ہے یہ معجل ہے, معجل ہے 4000, یعنی یہ 4000 درہم کے زیورات ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں لکھ دیتے آپ 4000 درہم مالیت کے زیورات. ٹھیک, یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے نقد رقم ہے جیسے زیورات. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میاں شایان علی صاحب, میں نے طوبہ خان بنت صفدر احمد خان صاحبہ, ان کا نکاح آپ سے بعوض مہر شرع محمدی 4000 درہم مالیت کے جو زیورات ہیں
اور جو معجل ہے یعنی ان کو ادا کر دیا جائے گا رخصتی کے وقت میں زیورات کی شکل میں، اس مہر کے عوض آپ سے ان کا نکاح کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ کہ میں نے قبول کیا کہیے، یوں کہیے، میں نے قبول کیا۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، مبارک، بہت بہت دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا آج جس نکاح کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے، یا اللہ اس نکاح کے اندر برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان دونوں خاندانوں کا آج جو رشتہ قائم ہوا ہے، یا اللہ اس رشتے کے اندر برکت نصیب فرما، دونوں میاں بیوی کے دلوں کو باہم آپس میں جوڑ دے۔ یا اللہ اچھی خوشگوار زندگی ان کو نصیب فرما، دونوں خاندانوں کو باہم آپس میں محبت و مودت، ایک دوسرے کا احترام، اور یا اللہ ایک دوسرے سے تعلق خاطر نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، نکاح کی جتنی برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یا اللہ وہ ساری برکات نصیب فرما۔ زندگیوں پر اس کے جو اچھے اثرات ہوتے ہیں، یا اللہ یا جل جلالہ وہ سارے اچھے اثرات ان دونوں گھرانوں کو نصیب فرما، دونوں خاندانوں کو نصیب فرما، ان دونوں بچے بچیوں، دونوں لڑکے لڑکیوں کو یا اللہ ان دونوں کو نصیب فرما، ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین بہترین خوشگوار زندگی نصیب فرما، اختلافات سے یا اللہ، رنجشوں سے، ہر قسم کی دل کے ٹوٹنے سے، دلوں کے میلا ہونے سے یا اللہ حفاظت فرما، ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے حفاظت فرما، آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے اسلامی معاشروں کو جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کو مزید پاکیزگی کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے گھرانوں کے اندر یا اللہ ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھیں، جو چیزیں بے دینی کی وجہ سے آ رہی ہیں، مادی تہذیب کی وجہ سے آ رہی، مغربی تہذیب کے غلبے سے جو چیزیں آ رہی ہیں، ان سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شرم و حیا کے جو پیمانے ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی گھرانے میں ہونے چاہیے، یا اللہ وہ ہمارے گھروں کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں انہی روایات اور یا اللہ انہی اقدار کو جگہ دے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پسند فرما کر گئے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نے ہمارے لیے پسند نہیں فرمایا، یا اللہ ان چیزوں کو ہمارے گھروں سے نکال دے۔ یا اللہ ان ساری عادتوں کو، ان سارے رسوم کو، ان سارے رواجوں کو ہمارے گھروں سے نکال دے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ یا اللہ شادیوں کو سادے طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اسراف سے اور ہمیں تبذیر سے اور ہمیں نمود و نمائش سے اور یا اللہ رسوم و رواج سے ہمیں دور فرما دے۔ حقیقی اسلامی روح ہمارے تمام معاملات کے اندر پیدا فرما دے، حقیقی اسلامی روح ہمارے تمام چیزوں کے اندر یا اللہ اس کو پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا www.darsequran.com راجع لك يا بلادي يا أغلى من أولادي وبحبك